بزم جنات میں نرالی چمن آرائی ہے بزم جنات میں بزم جنات میں نرالی چمن آرائی ہے بزم جنات میں بزم جنات میں نرالی چمن آرائی ہے کیا فدا ہو کے کیا فدا ہو کے مدینے سے باہر آئی ہے کیا فدا ہو کے مدینے سے باہر آئی ہے بزم جنات میں اور حضور کی واللیل زلفوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ان کے گیسو ہیں ان کے گیسو ہیں کہ رحمت کی گھٹا چھائی ہے ان کے گیسو ہیں ان کے گیسو ابرو ہیں ان کے ابرو ہیں کہ دو قبلوں کی یکجائی ہے ان کے ابرو ہیں آخری شعر ہمارے آقا ہمارے ایسے دادرست ہیں کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر قصیدہ ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے قصیدہ برد شریف مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا بڑا مشہور قصیدہ جانتے ہیں یہ قصیدہ امام بوسیری نے لکھا حضور کی مدح سرائی میں کب لکھا بیمار تھے دنیا کے ڈاکٹروں نے ہاتھ کھڑا کر دیا آپ کو لا علاج مرض ہے آپ کی دوا نہیں ہے آپ کو بستر پر اپنے ایام گننے پڑیں گے اور یہیں سے رخصت ہونا پڑے گا دنیا کے سارے ڈاکٹروں نے جب ہاتھ کھڑا کر دیا تو پھر انہوں نے دافع بلا کی طرف رخ کیا شافع روز جزا کی طرف رخ کیا ایک قصیدہ لکھا یا رسول اللہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے لا علاج مرض ہے اب اس قصیدے میں اپنے آقا کی شان بیان کی اور وہ قصیدہ رکھ کے سو گئے جب رات آئی تو کیا دیکھا نصیبہ بیدار ہے ہم تمنا کرتے ہیں ہمیں کا کون ہے جو یہ نہیں سوچتا کہ ہمیں حضور کی زیارت ہو جائے ہم تو کہتے ہیں کہ بخت خوابیدہ میرا بیدار ہونا چاہیے خواب ہی میں ہو صحیح دیدار ہونا چاہیے حضرت امام بوسیری کا نصیبہ بیدار تھا خواب میں حضور کی جلوہ گری ہوئی دیکھا سرکار تشریف لائے ہیں اور سرکار اپنا دست شفا ان کے بیمار جسم پر پھیر دیتے ہیں جس بدن میں
ہلنے ڈلنے کی طاقت نہیں تھی، ان اعضاء پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست شفا پھیرتے ہیں اور حالت خواب میں مصطفیٰ جان رحمت اپنی چادر رحمت عطا فرماتا ہے۔ حالت خواب میں لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خواب کا معاملہ تھا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ جو چادر میرے آقا نے خواب میں عطا فرمائی تھی، جب امام بوصیری بیدار ہوئے تو دیکھا کہ بدن میں حرکت ہے، پاؤں بھی صحیح سے کام کر رہا ہے، ہاتھ بھی صحیح سے کام کر رہا ہے۔ یاد آیا حضور جلوہ گر ہوئے تھے، میری آنکھوں نے رخ مصطفیٰ کی زیارت کی تھی، اور یاد آیا کہ صرف زیارت نہیں کی بلکہ آقا نے حالت خواب میں مجھے چادر رحمت بھی عطا فرمائی تھی۔ اب جو پلٹ کے دیکھا تو وہ چادر جو مصطفیٰ جان رحمت نے حالت خواب میں عطا فرمائی تھی، حالت بیداری میں وہی چادر سرانے رکھی ہوئی۔ ابھی قصیدے کا نام نہیں رکھا تھا، لیکن عربی میں بردہ کہتے ہیں چادر کو، اسی چادر کی مناسبت سے امام بوصیری نے اپنے قصیدے کا نام قصیدہ بردہ شریف رکھ دیا، چادر والا قصیدہ۔ اسی واقعے کی طرف علامہ حسن رضا بریلوی اشارہ کرتے اور کہتے ہیں، سرے بالی انہیں، سرے بالی کہتے ہیں سرانے کو، یہ ادب کی زمین ہے غازی پور۔ سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سرے بالی انہیں، سرے بالی حال بگڑا ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار بننے آئی بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، بزم جنت میں درود پاک پڑھنے اللہم سیدنا مولانا محمد مادن والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب آپ کی توجہ، پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ میں کوئی برق بار خطیب نہیں، راجدھانی ایکسپریس نہیں ہے، میری پسنجر گاڑی ہے، درسگاہ میں پڑھاتا ہوں، اور جب کبھی شام کو موقع ملتا ہے تو آپ لوگوں کو بھی کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمْرًا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، انہیں جنت میں گروہوں کی شکل میں لے جایا جائے گا۔ یعنی سارے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں کہ اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اسے کرو، اور جن چیزوں سے منع کر دیا اس سے رک جاؤ، یہی تقوی، یعنی منہیات شرعیہ سے رک جانا اور اوامر الہیہ پر عمل کرنا، یہی تقوی ہے۔ اب آپ متقی ہو گئے تو اب متقیوں کو گروہوں کی شکل میں اللہ جنت میں لے جائے، اس لیے اللہ والوں کے گروہ سے جڑ جائے گا۔ دیکھیے کہ ہم کس گروہ سے جڑے ہوئے ہیں، جس گروہ میں ہم ہیں وہ گروہ اللہ کا خوف رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، اس کے دل میں اللہ کا تقوی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر جس کا دامن آپ نے پکڑا ہے وہ صاحب تقوی ہے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا تو آپ کو بھی لے کے جائے گا۔ جیسے یہ گروہ جسے آپ سلسلے بھی کہتے ہیں، چشتیہ ہو، قادریہ ہو، سہروردیہ ہو، نقشبندیہ ہو، یا اس کی شاخیں،
ان سلاسل کے جو سربراہان ہیں وہ سب صاحب تقویٰ ہیں. جس ولی کا ہم ذکر کرنے بیٹھے ہیں غوث اعظم کے نام پہ آپ جمع ہوئے نا، غوث اعظم کے نام پہ. اچھا ایک سوال بتاؤ، کیونکہ یہ زمانہ سوشل میڈیا کا ہے اور ہر آدمی کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے، جو موبائل گلوبل ولیج بنا دیا ہے دنیا کو، اور اس میں دنیا کی ہر چیز، اچھی چیزیں بھی ہے، بری چیزیں بھی. ہر آدمی اپنے موبائل سے آج کل سیکھ رہا ہے دین. ایک صاحب کہنے لگے مولانا صاحب غوث اعظم کیوں کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں لوگ پڑھے لکھے کم ہوتے ہیں، نعرے زیادہ لگاتے ہیں اور بس سمجھتے ہیں کہ نعرہ لگا لیا کام ختم، اور پھنس بھی بہت زیادہ جلدی جاتے ہیں. کیونکہ جتنے جاتے ہیں سب ہمارے یہاں سے تو جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سادہ لو ہے، ان کی تختی جو ہے سادہ ہے، اس پہ جو چاہتا ہے وہ اپنی عبارت لکھ دیتا ہے. اپنی صحبت میں بٹھایا کچھ دن، اس کے بعد ان کے ذہن و دماغ میں وہ عقائد فٹ کیے جو اسلام کے خلاف تھے. دلیلیں تو اچھی اچھی ہوتی ہیں، زہر بھی کبھی کبھی ریشم کے اچھے غلاف میں لپیٹ کے دکھایا جائے تاکہ آدمی کو شبہ نہ ہو. تو کہا کہ مولانا صاحب غوث اعظم کیوں کہتے ہیں؟ ہمارے کسی نوجوان کو پکڑ لیا جو 11ویں شریف میں بہت بریانی کھاتا تھا اور ہر جگہ جاتا تھا کہ غوث اعظم کی نیاز ہے. پکڑ لیا کسی، بولے مولوی صاحب ادھر آؤ، کہاں سے آ رہے؟ بولے 11ویں شریف میں گئے تھے. 11ویں شریف کس کے نام کی؟ بولے غوث اعظم کے نام کی. بولے غوث اعظم تو یار تم شرک کر رہے ہیں. بولے اچھا ہم کیسے شرک کر رہے ہیں؟ غوث کا مطلب کیا ہے؟ غوث کا مطلب ہے مددگار، داد رس، اور اعظم کا مطلب سب سے بڑا. تو دونوں کو ملا کے ترجمہ کرو تو غوث اعظم. غوث اعظم کا مطلب کیا ہوا؟ جو سب سے بڑا مددگار ہو وہ غوث اعظم ہے. اب پکڑ کے کہتا ہے بتاؤ یار سب سے بڑا مددگار اللہ تعالیٰ ہے کہ غوث اعظم ہے؟ اب تو بیچارہ لرز گیا. ہم کہاں، سوچا کہ ہم کہاں پھنسے تھے یار، ہم کس کو غوث اعظم کہنے؟ غوث اعظم تو اللہ تعالیٰ ہے. اب وہ راہ راست سے بھٹکا اور اولیاء کو برا بلا کہنے لگا اور غوث اعظم کہنے کو شرک سمجھنے لگا. اگر علماء کی محفل میں آپ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر پائے گا. اب جب اس نے کہا کہ غوث اعظم کا مطلب سب سے بڑا مددگار، اور سب سے بڑا مددگار اللہ تعالیٰ ہے، تو اس کو بلاؤ میرے پاس، ادھر آؤ. ابو بکر کو کیا کہتے ہیں دنیا؟ حضرت ابو بکر کو کیا کہتی ہے؟ صدیق اکبر. صدیق مطلب سچا اور اکبر مطلب سب سے بڑا سچا. تو ذرا پکڑ کے بولو اے مولوی صاحب ادھر آؤ، تم تو غوث اعظم کہنے کو شرک بتا رہے ہو، تو کیا صدیق اکبر کہنا بھی شرک ہے؟ کیونکہ دنیا کہتی آ رہی، امت نے کہا ہے، اور خود مصطفیٰ جان رحمت نے ابو بکر کو صدیق اکبر کہا. اللہ اکبر. پتہ چلا کہ اگر ہم ابو بکر کو صدیق اکبر کہتے ہیں تو شرک نہیں ہوتا. حضرت عمر کو کیا کہتے ہو؟ فاروق اعظم کہتے ہیں نا. ہم بھی کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں کہتے. جو آپ کو یہ سمجھا رہے تھے کہ غوث اعظم کہنا جائز نہیں ہے، وہ حضرت عمر فاروق کو فاروق اعظم کہا کرتے ہیں. ان سے پوچھو فاروق کا مطلب کیا ہے؟ کہیں گے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا. اعظم کا مطلب کیا؟ سب سے بڑا. تو سب سے بڑا حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. تو پھر آپ کی لاجک کے اعتبار سے، آپ کے منطق کے اعتبار سے امت اگر حضرت عمر کو فاروق اعظم کہتی ہے تو معاذ اللہ شرک کرتی ہے کیا؟ جب ایسے پکڑ کے گھیر دیجیے گا تو پھر دم نکل جائے گا، وہ آپ کو گمراہ نہیں کر پائے. یہ درجات ہیں، سمجھ لیجیے. یہ اللہ کی ذات سے کسی کی برابری کا دعویٰ نہیں ہے معاذ اللہ. ہم تو کہتے ہیں میرے رب کی شان یہ ہے لا یحد ولا یتصور. اللہ کی کوئی حد بندی نہیں کر سکتا. اس کے مقام بلند کو ہمارے عقل کا پرندہ پہنچ بھی نہیں سکتا. لا یحد ولا یتصور.
ہم مصطفیٰ جان رحمت کے بارے میں ہم کہتے ہیں وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے. یہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان ہے. درجات ہیں. صدیقیت ایک درجہ ہے, صدیقیت ایک درجہ ہے, اور صدیقیت کبریٰ ایک بہت بڑا درجہ ہے. اور اس امت میں, امت محمدیہ میں, اللہ رب العزت نے صدیقیت کبریٰ کے درجے پر حضرت ابو بکر کو فائز کیا ہے. اب دنیا میں کوئی دوسرا صدیق اکبر نہیں ہوتے. فاروقیت ایک درجہ ہے, ایک مقام ہے, ایک منزل ہے جس پر اللہ نے عمر فاروق کو لائق کیا ہے, اس پر فائز کیا ہے. اب امت میں حضرت عمر کے علاوہ کوئی فاروق اعظم نہیں ہوگا. ایسے ہی غوثیت کبریٰ ایک عظیم مرتبہ ہے جس پر اللہ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی کو فائز فرمایا. اب امام مہدی کے ظہور تک کوئی اس منزل پر شیخ عبد القادر کے علاوہ کوئی غوث اعظم نہیں ہو سکتا. پتہ چلا یہ شرک نہیں ہے, یہ درجات ہیں جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. غوث اعظم جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور آپ ذکر سن رہے ہیں, کون ہے غوث اعظم؟ کسی بھی ولی کا نعرہ لگائیے, بہت اچھی بات ہے, لیکن اس ولی کی زندگی کو بھی پڑھیے. اور دین میں کہتا ہوں انٹرنیٹ سے دین مت سیکھیے. ایک بات بتائیے ذرا, آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے. گوگل پہ دنیا کے سارے امراض کی دوائیں ہیں کہ نہیں؟ آپ کو خدا نہ کرے اللہ آپ کو صحت دے. اگر ہم میں سے کسی کو ہارٹ کا کوئی عارضہ ہو گیا, کوئی ہارٹ پیشنٹ ہو گیا, تو وہ گوگل پر ٹائپ کرے گا تو گوگل اسے دوا بتائے گا کہ نہیں بتائے گا؟ بھی لکھو آپ کہ ہارٹ کی دوائیں کیا کیا ہیں, گوگل آپ کو بتا دے گا. نمونیا کی دوا کیا ہے, گوگل آپ کو بتا دے گا. جوڑوں کے درد کی دوائیں کیا ہیں, گوگل آپ کو بتا دے گا. لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, کیا آپ کبھی دل کا علاج گوگل سے دوا پوچھ کے کرتے ہیں؟ کسی نے بتا دیا کہ ایک نس بلاک ہے, تو اب آپ کا حال یہ ہے کہ آپ غازی پور سے دلی تک کے تمام بڑے بڑے ہاسپٹلز کو کھنگال دیتے اور پوچھتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہے ذرا اس کے یہاں میرا نمبر لگوا دو یار. فلاں صاحب, کسی نے بتایا دلی چلے جاؤ ایمس میں, کسی نے بتایا BHU چلے جاؤ, کسی نے کہا لکھنؤ چلے جاؤ, کسی نے کہا بنارس چلے جاؤ. بڑے بڑے ڈاکٹروں کو آپ تلاشتے رہے. جس ڈاکٹر پر آپ کو اعتماد ہوا, آپ کا دل جمع, آپ وہاں گئے, اپوائنٹمنٹ لینا پڑا. 10 دن کے بعد کا وقت آپ کو ملا, آپ نے 10 دن انتظار کیا, پھر جب پہنچے تو آپ کو لائن میں لگنا پڑا. اس کے بعد آپ ڈاکٹر کے پاس پہنچے, اس نے آپ کی کیفیت دیکھی اور کچھ دوائیں آپ کو تشخیص کر دی. پھر وہ دوا آ کے آپ نے میڈیکل سے لے لی. میں کہتا ہوں یار اتنی مشقت برداشت کرنے کی ضرورت کیا تھی, اتنے اسپیشلسٹوں کا چکر لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو آپ بولیں گے مولانا صاحب جسم کا معاملہ ہے, صحت کا معاملہ ہے, اس لیے ہمیں اسپیشلسٹ چاہیے. میاں جب تمہیں جسم کا علاج کرانا ہوتا ہے تو تم اسپیشلسٹ تلاشتے ہو, اب جب تمہیں روح کا علاج کرانا ہوتا ہے تو دین کہیں سے سیکھنے لگتے ہو, موبائل سے سیکھنے لگتے ہو. کوئی انجینئر سے دین سیکھتا ہے, کوئی پروفیسر سے دین سیکھتا ہے, کوئی ذاکر سے دین سیکھتا ہے. ارے دین سیکھو علماء سے, وہ تمہیں بتائیں گے کہ دین اور شریعت کیا چیز ہے. انجینئر کار بنائے گا, آپ بتاؤ ذرا ہڈی کے ڈاکٹر سے دل کا علاج کرائیے گا؟ نہیں نہ کرائیے گا. جو کار پیٹ پیٹ کے بناتا ہے کیا وہ آپ کی ہڈی فٹ کر لے گا؟ نہیں نہ کرائیے گا. پھر دین جیسے حساس معاملے میں آپ اتنے بے حس کیسے ہو کہ ہم میں کار ایک مفتی بنا ہوا ہے, ہم مفت کے مفتی ہیں, کوئی پوچھ کے دیکھے ہر مسئلہ بتائیں گے شریعت کے سوا. ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے مفتی بنے ہوئے, ہم کو ضرورت کیا ہے کسی کے ساتھ؟ عزیزان گرامی وقار, دین کے معاملے میں بہت جسم سے زیادہ حساس آپ کو روح کے معاملے میں رہنا ہوگا. جسم بیمار ہے نا,
تو ہو سکتا ہے دنیا میں کچھ کم دن آپ زندہ رہیں، لیکن اگر روح بیمار ہو گئی تو دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے آپ کو وہ راستہ چننا ہے جو صالحین کا راستہ ہے، جو اولیاء کاملین کا راستہ ہے۔ خود اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں نے بتایا ڈرنے کا مطلب، یعنی اللہ نے جو حکم دیا اسے کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، جو اللہ نے حکم دیا سب کرو، اور ان چیزوں سے رک جاؤ جس سے منع کیا، بدنگاہی نہ کرو، شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، برائی کے کاموں میں نہ پڑو۔ آپ کرنے لگے، لیکن یہی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہی ختم نہیں۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، نماز کے ساتھ ساتھ، روزے کے ساتھ ساتھ، حج کے ساتھ ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے دامن کو پکڑنا پڑے گا۔ اس لیے کہ اگر آپ سچوں کا دامن نہیں پکڑیں گے تو پھر یہ تقوی کا سرمایہ لٹ جائے گا، یہ نمازیں کام نہیں آئیں گی آپ کے، شیطان تو آپ کو ایک جھٹکے میں برباد کر کے چلا جائے گا۔ اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان سلامت رہے تو کسی اللہ والے کے دامن سے جڑ جائے۔ جب آپ کسی اللہ والے کے دامن سے جڑیں گے تو انشاءاللہ آپ کی نمازوں میں بھی نور پیدا ہو جائے گا۔ میں عرض کر رہا ہوں جس غوث کے ذکر میں آپ بیٹھے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی، کون ہیں وہ؟ انہیں محی الدین کہا جاتا ہے۔ انہوں نے دین کا احیاء فرمایا، علم حاصل کیا، اور علم و فضل کا یہ عالم ہے کہ ان کے زمانے میں ان سے بڑا کوئی عالم دین نہیں ہے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں ولایت کا راستہ الگ ہے، طریقت کا راستہ الگ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے پہلا راستہ شریعت ہے، پہلا راستہ، اور شریعت کے بعد ہی سارے راستے کھلتے ہیں۔ غوث اعظم اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم دین ہیں، فرماتے درست العلم حتی صرت کتبا، میں نے اتنا علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا کہ علم کی برکت سے اللہ نے مجھے مرتبہ قطبیت عطا فرما دیا۔ اور علم کی شروعات کیسے ہوئی؟ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تو ہماری پرائمری کی پاٹھ پستک میں ایک واقعہ تھا، ایک پاٹھ تھا سچا بالک۔ آپ لوگ کو یاد ہوگا جو پرائمری پڑھے ہوں گے۔ اب اس دور میں یہ حکومتیں آئیں نا تو مسلمانوں کا کوئی بھی ایسا کردار، ایسا کیریکٹر، کوئی ایسا چیپٹر جو لوگوں کو سچائی کی طرف لے جانے والا ہو، اس حکومت کو کھٹکتا ہے، اس سے نکالو۔ مسلمانوں کے بارے میں کچھ نہ پڑھا تو نکال دیا گیا۔ کیا تھا اس کا؟ شیخ عبد القادر جیلانی 14 سال کی عمر ہے، اپنی والدہ سے کہتے امی جان اب اعلیٰ تعلیم کے لیے میں بغداد جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ دیکھو مائیں بھی اس زمانے کی علم کے معاملے میں کتنی حساس تھی، فرماتی ہیں بیٹا ٹھیک ہے، اگر تو چاہتا ہے علم حاصل کرنا تو جا، تیرے والد نے میراث میں ترکے میں کچھ دینار چھوڑے ہیں، اب مجھے نہیں معلوم کہ واپسی میں تمہاری میری ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی، میں چاہتی ہوں کہ یہ دینار تم لے کے جاؤ۔ والدہ نے 40 سکے سونے کے آپ کی صدری میں سل دیے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، آپ جانتے ہیں، واقعہ بتانا مقصد نہیں، نتیجہ بتانا مقصد ہے۔ سل دیا، آپ چل پڑے۔ آج کی طرح وہ زمانہ برق رفتار نہیں تھا، سیپریٹ سفر نہیں تھا، اور برق رفتار سفر نہیں تھا کہ بائی ایئر گئے بائی ایئر چلے آئے، راجدھانی میں بیٹھے اور پہنچ کر نہیں، بڑا دشوار گزار سفر تھا۔ اونٹوں سے سفر ہوتا تھا، گھوڑوں سے سفر ہوتا تھا، مہینوں مہینہ لگ جاتا تھا، سال لگ جاتا تھا، اور اس زمانے میں حادثات بھی بہت پیش آتے تھے، کبھی کبھی قافلے لٹ جایا کرتے۔ تو جس سال سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حصول علم کے لیے بغداد کے سفر پہ تھے، ڈاکوؤں نے آپ کے قافلے کو لوٹ لیا، کوئی نہیں بچا، سب کو تاراج کیا، سب کا مال چھین لیا، کسی کے پاس کچھ نہیں چھوڑا۔ ایک ڈاکو نے آپ سے کہا اے لڑکے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟
اللہ اکبر. دیکھو نا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کی پیشانی سے نور کی شعائیں پھوٹتی ہیں. اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اللہ کا ولی ہے خبردار سنو, اسے کسی کا خوف نہیں ہے. وہ دنیا میں بھی بے خوف ہوتا ہے اور آخرت میں بھی بے خوف ہوتا ہے. کسی کا خوف نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. جو رب سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا, اور جو رب سے نہیں ڈرتا نا وہ سب سے ڈرتا ہے. وہ ہوم گارڈ بھی دیکھ کے اس کا دل لرزنے لگتا ہے کہ کہیں چھاپا نہ مارا. تو غوث اعظم اللہ سے ڈرنے والے. ڈاکو نے کہا تمہارے پاس کچھ ہے؟ آپ نے کہا ہاں ہے. تو 40 سونے کے سکے ہیں, 40 اشرفیاں. اس نے کہا مذاق کرتے ہو, ڈر نہیں لگتا تم کو؟ اتنے لوگ لٹے پٹے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی رو رہا ہے, کوئی کراہ رہا ہے, کوئی چیخ رہا ہے, اور تم مذاق کر رہے ہو؟ شیخ فرماتے مذاق کیوں کرو, میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. پکڑ کے اپنے سردار کے پاس لے آئے. بولا دیکھیے نا, کوئی رو رہا ہے, کوئی آنسو بہا رہا ہے, کوئی ہائے ہائے کر رہا ہے, اور یہ لڑکا ہے جس کے چہرے پر نہ تو خوف و ہراس ہے, اور یہ ہم سے تمسخر بھی کر رہا ہے, مذاق بھی کر رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس 40 اشرفیاں ہیں. اس نے اپنی تلوار نکالی, چمکتی ہوئی تلوار دکھا کے شیخ عبد القادر جیلانی سے کہا اے لڑکے یہ تلوار دیکھ رہے, جھوٹ بولو گے تو ابھی گردن ماروں گا, خاک و خون میں ابھی تڑپ جاؤ گے. شیخ نے کہا میں جھوٹ کیوں بولوں, میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. تم نے پوچھ لیا تو میں نے بتا دیا. تو کہا کہاں ہے تمہارے پاس 40 اشرفیاں, ذرا دکھاؤ. تو شیخ فرماتے ہیں یہ جو صدری میں نے پہنی ہے اس کے اندر ایک استر لگا ہوا ہے, اسی استر میں میری والدہ نے سی دیا. اللہ اکبر. ایسی صداقت. ہم لوگ تو جان جائیں کہ ہمارے مال کو کوئی جان رہا ہے, 1000 جھوٹ بولیں گے نہیں نہیں یہاں وہ بیچارہ دیکھ بھی لے گا, اگر نہیں نہیں یہاں نہیں ہے بھائی, یہاں ہے ہی نہیں ہے, آپ بلا وجہ پریشان ہیں. ہم لوگ تو چھپاتے ہیں نا. شیخ بتا رہے ہیں چھپا نہیں رہے. صدری اتاری گئی, استر کھولا گیا, دھاگے توڑے گئے, کھنکتے ہوئے سکے سامنے. اللہ اکبر. دیکھو نا تلواریں وہ کام نہیں کرتی جو عمل کر جایا کرتا. اس ڈاکو نے نہ جانے کتنے قافلے لوٹے تھے, نہ جانے کتنے لوگوں کو برباد کیا تھا, اور کبھی بھی اس کا پتھر جیسا دل پگھلا نہیں تھا, اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئے تھے. آج یہ پہلا واقعہ ہے کہ وہ پاؤں سے لے کر سر تک لرز رہا ہے, وہ محو حیرت ہے. اس نے کہا اے بیٹا ہم نے تو تمہارا مال دیکھا نہیں تھا, سب چھپا رہے ہیں, تم نے چھپایا کیوں نہیں, تم نے بتا کیوں دیا کہ ہمارے پاس 40 اشرفیاں ہیں. تو شاید فرماتے ہیں اے ڈاکو سنو, جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میری امی جان نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا, کہا تھا بیٹا عبد القادر حالات کیسے بھی ہو جائیں کبھی جھوٹ نہ بولنا, اپنی زبان پر کبھی کذب بیانی نہ لانا, کبھی جھوٹ سے کام نہ لینا. اے ڈاکو ان معمولی سی 40 اشرفیوں کے لیے میں اپنے ماں سے کیا ہوا وعدہ توڑ دوں. اللہ اکبر. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر لگتی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلتے ہیں اور اس کے دل میں تیر کی طرح بے وسع ہو جاتے ہیں, اس کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں. اس نے کہا اے بچے 40 سال سے زیادہ ہو گیا ڈاکے ڈالنا, سب چھپاتے ہیں, تو اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ اتنا نہیں پاتا, اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کو اتنا وفا کر رہا ہے. ایک ہم ہیں جو اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو بھول بیٹھے ہیں, ہمیں مرنے کا خیال نہیں ہے. ہم مریں گے تو اپنے رب کے حضور کیا منہ دکھائیں گے. لاؤ اپنا ہاتھ بڑھاؤ. شیخ عبد القادر ابھی بچپنے کے عالم میں ہیں, اپنا ولایت والا ہاتھ بڑھاتے ہیں. ڈاکو آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے, کہتا بیٹا گواہ ہو جاؤ, تمہیں گواہ بناتا ہوں, آج سے کبھی ڈاکہ نہیں ڈالوں گا, کسی کا مال نہیں لوٹوں گا, کسی کو ناراض نہیں کروں گا, تم گواہ ہو جاؤ, تمہیں گواہ بنا کر سچی توبہ کرتا ہوں. اللہ ایک عمل صداقت ہے,
ایک سچائی ہے جس نے انقلاب برپا کر دیا ہے، جس نے ڈاکو کے دل کو ایسا بدلا ہے کہ پل بھر میں وہ جہنم سے نکل رہا ہے اور جنت کی راہوں کا مسافر بن رہا ہے۔ جب اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ ہمارے سردار تو توبہ کر رہے ہیں، تو ساتھیوں نے کہا اے ہمارے سردار، جب جہنم کے راہی تھے تو تم ہمارے سردار تھے، جب برے کاموں میں تھے تو تم ہمارے سردار تھے، اور اب جنت کے مسافر بن رہے تو اکیلے اکیلے اگر تم نے توبہ کیا ہے تو ہم بھی اس بچے کے دست کو پکڑ کر یہ گواہی دیتے ہیں کہ کبھی ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، کبھی کسی کا دل نہیں دکھائیں گے۔ الغرض پورا ڈاکوؤں کا قافلہ 14 سال کی عمر میں شیخ عبد القادر جیلانی کے دست مبارک پر غائب ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سب اپنے زمانے میں ولایت کے تاجدار بنے، سب شیخ عبد القادر کے غلام بنے۔ یہ ہے کردار ان اولیاء کرام کا۔ یہ صرف زبانی خرچ باتیں نہیں ہوتی ان کے کردار کا تو یہ عالم ہے کہ انہیں دیکھ لو تو خدا یاد آ جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے بندے ہیں، ختم کرتے کیا ذرا بتائیے نا کہ آپ سن رہے ہیں نا؟ ابھی ٹھنڈی نہیں ہو رہی بریانی، اگر تکبیر، آقا فرماتے ہیں کل میدان قیامت کچھ لوگوں کو اللہ نور کے ممبر پہ بلند کرے گا، بٹھائے گا نور کے ممبر پر، ان کی پیشانیاں نور سے دمک رہی ہوں گی، نہ وہ نبی ہوں گے، نہ صدیق ہوں گے، نہ شہید ہوں گے، اس کے باوجود انبیاء اور شہداء بھی انہیں دیکھ کر رش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے جنہیں یہ مرتبہ عطا کیا جائے گا؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ اللہ کے وہ پیارے بندے ہوں گے جن کے درمیان باہم کوئی رشتہ داری تو نہیں ہوگی، کوئی خون کا رشتہ نہیں ہوگا، کوئی تجارت اور مفاد کا رشتہ نہیں ہوگا، اس کے باوجود وہ ایک دوسرے سے صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کریں گے، اور یہ اولیاء اللہ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ کون اللہ کا ولی ہے؟ دعویٰ تو بہت لوگ کرتے ہیں، آج بھی بہت دعوے دار ہیں، ہمارے یہاں بھی سب سے آسان معاملہ یہی ہے۔ آج کل اس زمانے میں ولی بننا بڑا آسان ہے، حالانکہ وہ سچے ولی نہیں ہوتے، کیونکہ سچے ولی اللہ بناتا ہے، انسان نہیں بناتا۔ اس زمانے میں کسی کو برا نہ لگے، میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں اصلاح کر رہا ہوں، اور نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں کچھ لوگ کچھ نہیں جانتے، انہیں قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، وضو کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے، کوئی مزار پہ بیٹھ گئے، دو چار کچھ لکھنا ادھر ادھر سے سیکھ لیا، وہ بابا ہو گئے، اور ولی بھی اپنے آپ کو کہنے لگے، بلکہ دو چار لوگوں کو لے لیا کہ میرے جانے سے پہلے وہ پبلک میں میرا نعرہ لگانا کہ فلاں پیر صاحب، فلاں اولاد صاحب اور فلاں کیا کیا صاحب تشریف لا رہے ہیں نا۔ اور بڑا مسئلہ ہے صاحب، اب ان کو دیکھ کر لوگ ان پر قیاس کرنے لگے، یہ تو جھوٹے لوگ ہیں۔ اور ہماری قوم کا بھی حال یہ نہ بھی سن لے، پنیوا بابا دوڑ پڑی، بس کا بس جا رہے، کہاں جا رہے بھائی؟ پنیوا بابا جا رہا، ہڑاہوا بابا دوڑی پڑی ہے میری۔ ایک بات بتا دوں نا، یہ آپ باندھ لیجئے، اگر کوئی شریعت پر نہ چلے اور ہوا میں بھی اڑے، ہوا میں اڑتا ہو اور شریعت پر نہ چلتا ہو تو اس کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ اس کے پاس جاؤ گے تو اللہ تمہیں نہیں ملے گا۔ پہلے اس کو دیکھو کہ وہ شریعت کی راہوں کا مسافر ہے کہ نہیں، وہ شریعت کی راہوں پہ چلتا ہے کہ نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، 40 سال آپ نے ایسے گزارے ہیں کہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ 40 سال عبادت و ریاضت کا یہ عالم رہا ہے کہ عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے رہے، اور نوافل کی
कसरत करते रहे। हदीस कुदसी में आता, अल्लाह फरमाता मा यज़ालु अब्दी यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु फकुन्तु समयहु अल्लज़ी यस्मउ बिही। अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा नवाफिल फराइज के बाद नवाफिल की कसरत करता है तो फिर मैं उससे मोहब्बत करने लगने एक बात बताऊं, ये महीना महबूबीन का महीना, एक महबूब सुबहानी का और एक महबूब इलाही का। आप क्या बनेंगे? आप मुहिब बनेंगे कि महबूब बनेंगे? मैंने पढ़ा था कहीं हजरत महबूब इलाही के हवाले से कि उनके पीर और मुर्शिद ने एक मर्तबा जोश में कहा कि बेटा निजाम ये बताओ मुहिब बनोगे कि महबूब बनोगे? तो उन्होंने कहा कि कल बताऊंगा। हुजूर मुझे एक दिन सोचने का मौका दे दीजिए कि मैं मुहिब बनूं कि महबूब बनूं। तो गए अपनी वालिदा के पास, कहा हर बड़ा मामला अम्मी जान से पूछता हूं तो जरा इसमें भी पूछ लूं। तो जब जा रहे थे तो रास्ते में एक मजजूब थे। जब ये गुजरे उधर से तो मजजूब बोल पड़े, निजामुद्दीन अरे कहां जा रहे हो? मुहिब बनने का इरादा है कि महबूब बनने का इरादा है? अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा ये तो मेरे और मेरे पीर साहब के दरमियान की बात है, इनको कैसे मालूम है? तो उन्होंने कहा इसीलिए तो जा रहा हूं अपनी अम्मी जान के पास, वो जो बताएंगी वही बनूंगा। कहा ठीक है फिर जाओ। तो गए अपनी अम्मी जान के पास, कहा अम्मी जान आज मेरे पीर मुर्शिद बड़े जोश में थे और बड़ी मोहब्बत से उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा निजामुद्दीन मुहिब बनोगे कि महबूब बनोगे? तो मैंने कहा अपनी अम्मी जान से पूछ लूं। हाँ, और एक वाकया ये भी हुआ कि रास्ते में यही बात एक मजजूब ने भी मुझे कह दी। तो वालिदा ने कहा बेटा वो मजजूब कोई मर्द खुदा मालूम होता है, जा उसी से पूछ लेना कि मुहिब बनूं कि महबूब बनूं। फिर पलटे और पलट के आए। जब वहां पहुंचे तो देखा एक जनाजा जा रहा है। तो पूछा यार कल तो यहाँ एक मजदूर थे, का उन्हीं का जनाजा, उन्हीं का जनाजा जा रहा है। कहा ये क्या बात है? अभी तो कल इन्होंने मुझसे पूछा था कि मुहिब बनूं कि महबूब बनूं, अब आज मैं इनसे पूछने आ गया तो ये चल पड़े। तो देखो ना अल्लाह वालों की शान क्या है। कहा ठहरो जरा। जनाजा रोका गया। हजरत महबूब इलाही ने कश्फ किया, आंखें बंद की और कुछ कहा ये क्या आपने मेरा सवाल दिए बगैर आपने रफ्ते सफर बांध लिया? वो उठ के बैठ गए, ये अल्लाह वालों की शान है। वो जब चाहते अल्लाह उन्हें वो कुव्वत अता फरमा देता है। उन्होंने कहा महबूब निजामुद्दीन सुनो, मुहिब न बनना, महबूब बन जाओ, आराम से रहो। मुहिब न बनना। देखो मैंने दावा किया मुहिब बनने का तो मेरा क्या क्या हाल है। महबूब बनोगे दुनिया तुम्हारी बारगाह से फैज लेती रहेगी, और मुहिब बनोगे तो आजमाए जाओगे, हर जगह तुम्हें आजमाया जाएगा। महबूब बन जाओ। और मैं बताऊं महबूब कैसे बनोगे? अल्लाह फरमाता कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ महबूब आप फरमा दो कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो ना, तुम कहते हो कि मैं अल्लाह का मुहिब हूं, फत्तबिऊनी, तो तुम फिर मेरी इत्तिबा शुरू कर दो, मेरी सीरत पर अमल करो, मेरे तरीके पर चलो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। सब महबूब बन जाएंगे अगर मुस्तफा जाने रहमत के बताए हुए तरीके पर चलेंगे। तो ये अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह इन्हें बड़ी ताकत अता फरमाता है। अपने घर में बैठकर ये दावे न कीजिए कि फलां ने कैसे दे दिया, फलां ने कैसे दे दिया। ये आपको हक नहीं है कि आप तराजू से तौलिए कि गौसे आजम को कितनी ताकत है। सामने का गजब है सुन्नी लोग। कभी मखदूम साहब के यहाँ जाते हैं तो कहते हैं मखदूम ने बेटा दे दिया, कभी अजमेर जाते हैं तो ख्वाजा ने बेटा दे दिया, कभी कोई कहता है कि गौसे आजम की 11वीं की बरकत से बेटा हो गया। ये क्या मामला है? उन्होंने कहा सही तो है, ये मजाजी मामला है, देता तो अल्लाह ही ताला।
ہم بھی سنی ہیں، ہم بھی عقیدہ پڑھے ہیں، اور آپ لوگوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے. ایک حقیقت ہے، ایک مجاز ہے. ایک حقیقت اور ایک مجاز ہے. جیسے میں کہہ دوں کہ بادشاہ نوری شیر ہیں، تو آپ کیا سمجھے؟ چیرتے پھاڑتے ہیں، دہاڑتے ہیں، رولنگ کرتے ہیں، بڑے بڑے ناخون ہیں، بڑے بڑے بال ہیں، بڑے بڑے دانت ہیں. اگر یہ گودڑی میں نکل جاتے ہیں تو لوگ اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتے ہیں. کسی نے سمجھا؟ نہیں سمجھا. میں نے کہا شیر ہے. لوگ سمجھ گئے کہ بھائی ہاں جیسے شیر بہادر ہوتا ہے ویسے یہ بھی بہادر ہے، اس لیے ان کو شیر کہتے ہیں. تو اگر یہ اوریجنل شیر ہوتے ہیں اور میں ان کو شیر کہتا تو یہ حقیقت تھا. یہ شیر نہیں ہے لیکن میں نے ان کو شیر کہا تو یہ مجاز تھا. حقیقت اور مجاز سمجھ گیا. اب آپ سمجھیے، دینے والا تو حقیقت میں اللہ ہے، لیکن کبھی در خواجہ سے دلا دیتا ہے، کبھی در غوث سے دلا دیتا ہے، کبھی در مختوم سے گلا دیتا ہے. اس لیے دینے والا تو اللہ ہے، لیکن مجازی طور پر کبھی نسبت خواجہ کی طرف کی جاتی ہے، کبھی نسبت غوث پاک کی طرف کی جاتی ہے، کبھی نسبت مختوم پاک کی طرف. کہیں اس کی کوئی دلیل ہے؟ میں کہا دلیل تو ہے. مجھے نظر نہیں آئی. بھئی آپ کو نظر نہیں آتی تو آپ اپنی آنکھ کا علاج کرائیے. اگر کسی آدمی کو دن میں سورج نہ دکھائی دے تو کیا وہ پورے غازی پور کو اندھا کہے گا؟ گجب کا معاملہ ہے. میں نے کہیں پڑھا تھا ایک صاحب کی آنکھ خراب ہو گئی، انہیں لوگ کہتے تھے کہ اندھرا جا رہا ہے، مذاق کرتے تھے لوگ. تو کسی نے اسے بتایا کہ سنو ادھر آؤ، جو اکیلا رہتا ہے اس کی اہمیت کم ہوتی ہے، اپنی جماعت بڑھاؤ. اگر تم اپنی جماعت بڑھاؤ گے تو پھر تمہارا بھی چرچا رہے گا. تو کہا یار کیسے پڑھائیں؟ کہا کچھ نہیں، بہت آسان ہے. بس آنکھ بن کے کہو کہ حور دیکھ رہا ہوں، حور دیکھ رہا ہوں، حور دیکھ رہا ہوں. تو لوگوں کے مجمع میں، جیسے یہاں ہوٹل ہے، ہوٹل پہ وہ آ گیا چائے پیتے پیتے میں حور دیکھ رہا ہوں. ہاں ہاں حور دیکھ رہا ہوں. تو پھر واقعی حور دیکھ رہے ہیں. ہم کو بھی دکھاوا نہیں، ایسے نظر نہیں آئے گا، اندھا ہونا پڑے گا. تو کسی صاحب کو حور کی بڑی چاہت تھی دیکھنے کی، تو اپنی آنکھ ڈونیٹ کرائے یا پھڑوائے، اب پھر اس سے ملے. بولے ابے خالی اندھیرا دکھا رہا، کہاں حور دکھ رہی ہے؟ کہا چپ، نہیں تو تم کو بھی سب انہرا کہیں گے. اگر چاہتے ہو کہ جماعت بڑھے تو تم بھی کہو کہ حور دیکھ رہا ہوں، حور دیکھ رہا ہوں. وہ بھی کرنے لگا حور دیکھ رہا ہوں، حور دیکھ رہا ہوں. اب کچھ اور لوگوں کو خواہش بڑی صاحب، اچھی خاصی اندھوں کی آبادی ہو گئی، اب کوئی کسی کو اندھا کہنے والا نہیں. تو یہ حال ہے صاحب. میں تو ڈوبوں گا نا، تمہیں بھی لے کے ڈوب جاؤں. وہ سمجھ نہیں پاتے ہو اگر قرآن کو، پھر لوگوں کو کیوں کہتے ہو کہ یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے. آنکھ والے تیرے جلووں کا تماشا دیکھیں، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھیں. آؤ قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھو. جبریل امی آئے مریم کے پاس. اے مریم، میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں لَأَحَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تمہیں ستھرا بیٹا دے دوں. پکڑو مولوی صاحب کی کلائی اور کہے مولوی صاحب تو کہتا ہے کہ اللہ بیٹا دیتا ہے، کہ جبریل کو کب سے پاور ہو گیا کہ کہنے لگے کہ میں تمہیں دے دوں. تو کہیں گے نا کہ یہ اصل بات یہ ہے کہ یہ مجازن کہہ رہے ہیں، حقیقت میں بھیجا تھا اللہ ہی نے. اب جب اللہ نے بھیجا تھا تو مجازی طور پر اپنی طرف انہوں نے نسبت گتی، یہ مجاز ہے. تو ہم نے کہا پھر سنی لوگوں پہ کائے فتویٰ دیتے ہو یار؟ یہ بھی جانتے ہیں کہ دیتا تو حقیقت میں اللہ ہی ہے، لیکن کبھی غوث سے دلوا دیتا ہے، کبھی خواجہ اجمیر سے دلوا دیتا ہے، کبھی محبوب الہی سے دلا دیتا ہے، کبھی شاہ ابو الغوث گرم دیوان سے دلا دیتا ہے. اس لیے حسن ظن رکھیے، حسن ظن، کسی پہ شرک کا فتویٰ نہ لگائیے. تو عزیزان گرامی وقار، اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ رہیے. حدیث قدسی میں پڑھ رہا تھا، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنا کرتا ہے. میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا کرتا ہے.
اللہ فرماتا میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ عطا کرتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے، اور اس کا مرتبہ میری بارگاہ میں اتنا بلند ہو جاتا ہے وَلَئِن سَأَلْنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ کچھ مانگتا ہے میں فوراً عطا کر دیتا ہوں۔ اب آپ بتائیے ہماری اور آپ کی جو آنکھیں ہیں وہ محدود ہیں نا، یہاں سے وہاں تک دیکھتی، لیکن اگر یہی آنکھیں صفات الہیہ کا مظہر ہو جائیں، ہمارے کان محدود ہیں سننے میں، لیکن اگر یہی کان صفات الہیہ کا مظہر ہو جائے، ہمارے ہاتھ محدود ہیں عطا میں، لیکن اگر یہی صفات الہیہ کے مظہر ہو جائے تو پھر حال کیا ہوگا؟ غوث اعظم بغداد میں ہے، پکارنے والا غازی پور سے پکارتا ہے، شیخ عبد القادر بغداد سے سنتے بھی ہیں اور مدد بھی فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ فرماتا ہے میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، اگر وہ کچھ کہہ دے تو میں اس کی بات کو کبھی خالی نہیں جانے دیتا۔ اللہ والوں کی بات خالی نہیں جاتی۔ ایک آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں۔ ایک صاحب اپنی معشوقہ کے ساتھ مارکیٹ سے گزر رہے تھے، تو مزاج آسمان پہ تھا، اور ایک مجذوب ولی بھی گزر رہا تھا ادھر سے، اور اس کے پاؤں سے کیچڑ نکل رہا تھا۔ ہم لوگ بھی کبھی کبھی چپل پہنتے ہیں تو چھینٹے پڑتے ہیں، تو اس مجذوب الہی کے پاؤں سے نکلے ہوئے چھینٹے اس کی معشوقہ پہ پڑ گئے۔ اب جو عاشق صاحب تھے بڑے ناراض ہوئے، آؤ دیکھا نتاؤ، ان کو مار دیا دو چار پڑا کر۔ اب انہوں نے یوں نظریں آسمان کی طرف کی اور چل پڑے، اور جیسے ہی آگے بڑھے یہ صاحب چھٹ پٹا کے زمین پر گرے اور روح قبض سے انصری سے نکل گئی۔ کسی نے کہا کہ وہ فقیر جو گزرا ہے اسی نے بد دعا دی، اس نے جوش میں آ کے ان کو مار دیا، انہوں نے بد دعا دے دی۔ اب کچھ لوگ دوڑ کے ان کے پاس پہنچے، کہا کہ آپ کی بد دعا دے دی۔ آپ نے کہا نہیں میں نے کوئی بد دعا نہیں، میری پاؤں سے کیچڑ نکل کر اس کے محبوب پر پڑا، اس کی معشوقہ پہ پڑا، اس کے عاشق کو برا لگا، اس نے مجھے مارا، اور جب اس نے مجھے مارا تو پھر میرے محبوب کو برا لگا، اور جب میرے محبوب کو برا لگا تو اس کی روح کا سجر انصری سے برباد کر گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ تو عزیزان گرامی وقار، ہمیں اللہ والوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، صرف نعرے نہیں، صرف یہ نہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پہلے پکڑ لیجئے، مضبوطی سے دامن پکڑیے، اور جب انشاءاللہ تعالی آپ مضبوطی سے دامن پکڑیں گے تو پھر کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ آپ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ طوفان نوح لانے سے ہے چشم فائدہ، دو بوند ہی کافی ہے اگر کچھ اثر کرے۔ وآخر کلماتی الحمد